اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولان الدائم علی اعدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق اسلامی میں ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ریاکاری سے متعلق ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے عجب اور تکبر سے متعلق عرض کیا تھا۔ آج جو گفتگو ہے وہ ریاکاری سے متعلق ہیں۔ یہ بھی اہم ترین گفتگو ہے اور اس کے متعلق بہت سارے احادیث اور واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی علی الناس زمان تغبس فیہ سرائرہم وتحسن فیہ علانیتہم طمعا فی الدنیا لا یریدون بہ ما عند ربہم یکون دینہم ریاء لا یخالطہم خوف۔ اصول کافی میں یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کی بری نیتیں پوشیدہ ہوں گی اور ان کے ظاہری اعمال دنیا کے لالچ میں ہوں گے۔ چونکہ ہماری گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ اخلاق اور معاشرہ کہ آج ہمارے معاشرے کے لیے اخلاق کی کتنی ضرورت ہے، اور ایسی بیماریاں جو آپ کے روحانی اور جس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے، تو ایسی بیماریوں میں انسان ملوث ہو کر یعنی کمال مطلق سے وہ اپنے کو دور کر لیتا ہے اور معاشرے پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو آپ کو بتلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں، نفسانی روحانی بیماریاں ہیں، جس کا اثر خود فرد پہ پڑتا ہے، انسان پہ پڑتا ہے، اور اس کا معاشرے پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم فرماتے ہیں کہ ایک عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جن کے لوگوں کے اعمال آپ کے ان کی بری نیتیں پوشیدہ ہوں گی، اور ان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ دنیا کے لالچ میں ہوں گے، جو آج ہم کو نظر آ رہا ہے، جس سے ان کا مقصد تقرب خداوند عالم نہیں ہوگا۔ یعنی ظاہری جو اعمال بجا لائیں گے اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ یعنی کمال مطلق سے نزدیک ہونا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی یہ دینداری دکھاوا ہوگی۔ ریا کا مطلب ہی یہی ہوتا کہ دکھاوا، تو دکھاوا ہوگا، اور ان کے دلوں میں خدا کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اگر خدا کا خوف اگر نظر میں رکھتے تو وہ کبھی ریاکاری انجام نہیں دیتے، ریاکاری نہیں کرتے۔ بس ریاکاری جو آج کے زمانے میں، یہ حضور کی روایت ہے کہ ایسا زمانہ ہے کہ ان کے ظاہری اعمال دنیا کے لالچ میں ہوں گی، ان کی بری نیتیں پوشیدہ ہوں گی، ان کا مقصد تقرب خداوند عالم کمال مطلق سے نزدیکی نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سب دکھاوا ہوگا، اور ان کے دلوں میں خدا کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال مٹا دیے جاتے ہیں اور دل سے توحید نکل جاتی ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، یعنی توحید کا نکل جانا یہ سبب بنتا ہے ریاکاری کے آنے سے، کہ جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو چونکہ اس کا مقصد نیت تقرب خداوند عالم نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے، جب انسان اپنے اعمال کو کسی اور کے دکھاوے کے لیے انجام دے گا تو توحید کا کوئی معنی نہیں رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب اس کے دل میں توحید نہیں ہے۔ توحید اگر ہوتی تو وہ خالصتاً اس کے سارے اعمال اللہ کے لیے انجام دیے جاتے، نہ کہ جو ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ بس ایسا انسان بدبختی میں گرفتار ہو کر جہنم واصل ہوگا۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ ریاکاری کے متعلق علماء اخلاق مختلف بیانات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ریاکاری تمام نیک کاموں میں وہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نیک کام ہیں، وہ اگر کسی اور کے لیے ہو، خدا کے لیے نہیں ہو، تو یہ سب آپ کے ریاکاری ہیں۔
علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ریا کے معنی میں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمہ ریا رویت سے مشتق ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نیک کام کر کے بتائے تاکہ لوگوں کے نزدیک اس انسان کا مقام بلند ہو جائے۔ یہ روایت بھی بہار میں مل جائے گی، بہار الانوار میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری کو صرف عبادتوں میں سمجھتے ہیں، جیسا کہ زیادہ تر علماء ریاکاری کو نیک کاموں میں سمجھتے ہیں، اور بعض علماء عبادتوں میں سمجھتے ہیں کہ ریاکاری عبادتوں میں کی جاتی ہے، یعنی پروردگار کی عبادت کرنا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بڑا مقام ہو جائے۔ دیکھیے ہمارا ہر عمل، ہر عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم نیت میں کیا کرتے ہیں کہ نیت میں ہماری یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، چاہے روزہ رکھتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں، تو قربتاً اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے۔ آج کے موجودہ دور میں یہ چیزیں زیادہ ہمیں نظر آئے گی کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے مقصد ان کا خدا سے نزدیک ہونا نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں ایک دکھاوا، ایک بڑا بننا، یا اپنے آپ کو ایک بڑا عبادت گزار پیش کرنا، یا بہت بڑا عابد آپ کے پیش کرنا۔ بس گویا وہ عبادتیں جو خدا کے لیے انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ خود بڑے بننے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بڑا مقام بنانے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ نیک اعمال میں بھی، نیک کاموں میں بھی ریاکاری ہوتی ہیں، اور عبادتوں میں بھی ریاکاری ہوتی ہیں۔ ریاکاری کی اقسام، چونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ ریاکاری اگر عبادتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے اگر وہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا رنگ الگ ہوتا ہے، وہ جماعت سے ہوتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہم کو جو ہے نظر آتا ہے کہ کہاں تک ہم خلوص اور آپ کے خداوند عالم کے تقرب کے لیے وہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ ریاکاری کی اقسام ہیں، اس کی چند قسمیں ہیں۔ عبادت میں ریاکاری، دوسرے نیک کاموں میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، جیسے عقیدے میں ریاکاری عقیدے میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، یعنی انسان دل و جان سے خدا اور قیامت پر عقیدہ نہیں رکھنا۔ دل و جان سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم دل و جان سے ہم خدا اور قیامت پہ عقیدہ رکھیں، لیکن لوگ ہیں دل و جان سے یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں، یعنی خداوند عالم کے احکام کی اس انسان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر اہمیت ہوتی تو یقیناً یہ بیماری کو، یہ بری صفت کو اپنے میں وہ پیدا نہیں کرتا، ریاکاری سے اجتناب کرتا، یعنی صرف اپنی زبان سے وہ دیندار ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، ریاکار انسان کیا کرتا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے۔ عملی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی اس کی عبادتیں ہیں، جیسا بھی اس کا عقیدہ ہے، وہ صرف خدا کے لیے ہو۔ آج جو ہم اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ خدا اور اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے، یعنی خدا ہمارے عقیدے سے راضی رہے، اور اپنے کو دیندار لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر ایسا کام کروں کہ لوگوں میں بڑا بن جاؤں، یا لوگوں میں بڑا لوگوں میں یہ میں معروف ہو جاؤں کہ میں بڑا اچھے عقائد رکھنے والا ہوں، تو یہ آپ کے ایسی بری بات اگر آ جاتی ہے تو آپ کے اس کے اعمال کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں رہے گی۔ تو عقیدے میں ریاکاری یہ منافق کی علامت ہے۔ ظاہر میں تو وہ آپ کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن باطن میں یہ ہے کہ میں اگر یہ عبادت کر رہا ہوں یا یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو لوگ خوش ہو جائیں۔ آج کم و بیش یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں ہمارے عقیدے کو دیکھ کر، سن کر، نہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو ایک قسم کی یہ عقیدے میں منافقت ہے، یعنی عقیدے میں منافق ہونے کی یہ ایک علامت ہے کہ آپ کے اعمال کسی اور کے لیے ہیں اور آپ کی نیت کچھ اور ہے۔ یہ بدترین صفت ہے، یعنی عقیدے میں ریاکاری یہ ایک بدترین صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے پسترین طبقے میں جائے گا۔
اس انسان پر جہنم میں شدید ترین عذاب نازل ہوگا۔ اسی طرح سے ریاکاری کے اقسام میں ایک عمل میں ریاکاری ہے، یعنی واجب نمازوں میں انسان ریاکاری کرتا ہے، جیسے ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور خمس نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں اپنے کو نیک انسان ثابت کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے یہ ریاکاری جو ہے عمل میں ہے، یعنی اور پھر انسان مستحبات اور نوافل میں ریاکاری کرتا ہے، جیسے واجب نمازیں اور ماہ رمضان کا روزہ جو تنہائی میں رکھتا ہے، لیکن مستحب نمازیں، نوافل نمازیں جیسے نماز شب وغیرہ ہے یہ نہیں پڑھتا، جبکہ پڑھنا چاہیے نا اس کو۔ تنہائی میں اگر آپ جس طرح سے آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اسی طرح سے آپ نماز شب بھی پڑھیں تنہائی میں، لیکن نہیں پڑھتا ہے۔ جب اگر کوئی لوگ دیکھنے والے موجود ہوں تو وہ مستحبات اور نماز شب بھی پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ واجب نمازوں میں بھی وہ دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور اسی طرح سے مستحبات یعنی گھر میں ہوتا ہے تو صرف واجب کو ادا کرتا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے یا چند لوگوں کے سامنے آتا ہے تو وہ مستحبات بھی بجا لاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ریاکاری وصف عبادت میں بھی ہوتی ہے، یعنی جب بھی وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے کے ذکر کو معمولی طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن جب وہ مسجد جاتا ہے یا ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں دیکھنے والے ہوں، وہاں پر رکوع اور سجدے کو وہ طولانی کر دیتا ہے، رکوع اور سجدے کے ذکر کو طولانی کر دیتا ہے، تاکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے نزدیک وہ مقدس بن جائے۔ یہاں اس کا مقصد خدا کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ بس اس کو کہتے ہیں ریاکاری وصف عبادت میں۔ اسی طرح سے ریاکاری گفتگو میں بھی ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے واعظ و نصیحت بیان کرتا ہے، لیکن اس کی یہ واعظ و نصیحت لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی غیر خدا کے لیے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ ہماری واعظ و نصیحت خدا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا گفتگو میں بھی انسان ریاکاری کرتا ہے۔ اسی طرح سے شکل و صورت میں بھی کہ انسان شکل و صورت اور لباس سے اپنے کو سنوارتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور راستہ چلتے وقت وہ سر کو نیچے کیے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بن جائے اور وہ لوگوں میں مقدس کہلائے۔ تو آپ کے یہ بھی ریاکاری ہے، اور ریاکاری اسی طرح سے زندگی میں بھی ہے۔ زندگی میں انسان اپنے پاس ایسے ساز و سامان رکھتا ہے جس کے سبب علماء اور دیندار لوگ اس کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ ایسے افراد کو دیکھیں گے معاشرے میں کہ وہ ایسے ساز و سامان اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہر خاص و عام یہاں تک کہ علماء بھی اس کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیوں یہ سامان ایسے رکھ رہا ہے اپنے پاس؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بن جائے کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، یعنی وہ بڑی شخصیت والا ہے۔ بس وہ اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے انسان ایسا کچھ کرتا ہے کہ اپنے گھر کو سجاتا ہے، کچھ ایسے سامان رکھتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا اس کے پاس ہوتا ہے۔ ریاکاری کی علامتیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں آپ کو مفصل طور پر بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔